بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شاہین فاطمہ ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق ناممکن سے ممکن کا سفر پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ سبق کو پڑھتے جائیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابتدا میں جب انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ وہ بھی یہ سوچتا کہ کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ اب یہ فضا میں اڑنے کی خواہش اس وقت پرندوں کو دیکھ کر پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں کے اندر پیدا تو ہوئی، لیکن اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر جن دو آدمیوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، وہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ، جو تصویر میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ولبر رائٹ جو ہیں وہ امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے اور ان کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ ریاست اوہایو میں پیدا ہوئے۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے، وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، ساتھ رہتے، ساتھ کھیلتے اور کام کرتے تھے۔ ان کے سوچنے کا عمل بھی ایک ساتھ رہتا۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں اور خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں اور کئی چیزیں خود بھی بناتی رہتی تھیں۔ آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں یہ خود لکھا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو بھی چیز ان کے اندر تجسس کو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، پتہ لگائیں۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو آپ کو گھر میں ایک ماحول میسر ہوتا ہے اس سے بھی بچے کے اندر ایک شوق اور جذبہ اسی طرح کا پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو رائٹ برادران کے گھر میں بھی پڑھنے کا رجحان غالب تھا، لائبریریاں موجود تھیں، مذہبی کتابوں پر مشتمل اور عام کتابوں کا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ تو مطالعے کے شوق سے بھی رائٹ برادران کے اندر پرواز کا تجسس ابھرا۔ ان کے والد نے ان کو ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لا کر دیا جس کو وہ فضا میں تھوڑی دیر چھوڑ سکتے تھے اور وہ اڑتا تھا۔ اس کو اڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے اندر بھی اڑان کی جو چنگاری پہلے سے موجود تھی وہ اور زیادہ ابھری۔ انہوں نے بھی اس چھوٹی سی عمر میں بھی اس جیسے کھلونا بنانے کی بھی ایک کوشش کی۔ وہ کھلونا اڑ نہ سکا، یعنی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اڑ تو نہ سکا کیونکہ اس کا وزن تھوڑا بھاری ہو گیا، زیادہ ہو گیا، لیکن ان کا یہ تجربہ ناکام ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک دوسرا سبق ان کی زندگی سے یہ بھی لیتے ہیں کہ انسان کو اپنے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے اگر کسی بھی طرح کی ایک کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کوشش میں مزید آگے بڑھنا چاہیے، بار بار کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے بھی پتنگیں بنانا شروع کیں اور پتنگوں کے کئی ڈیزائن بنانے میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ مسلسل کچھ عرصہ وہ یہ تجربات کرتے رہے اور ان کی جو یہ تجربات کا سلسلہ ہے وہ 1900 سے لے کر 1902 تک جاری رہا اور آخر دسمبر میں 1903 میں وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اور اس تصویر میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو نظارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر لی گئی پہلی پرواز کا منظر ہے، یعنی انہوں نے پہلی جو پرواز لی وہ یہ آپ کے سامنے تصویر میں موجود ہے۔ اور یہ جو جہاز ہے یہ نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں آج بھی موجود ہے اور ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے رائٹ برادران کی
کہ یہ ان کا پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا کہ آج ہمارے پاس کئی برق رفتار جہاز موجود ہیں اور خلائی گاڑیاں بھی ہیں جن کی مدد سے انسان خلا کی تسخیر کو بھی ممکن بنا رہا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: اڑانیں بھرنا، پرواز کرنا۔ ایئر میوزیم ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہوں۔ اہل دنیا، دنیا والے۔ پرنٹنگ پریس، چھاپا خانہ یعنی جہاں کتابیں یا اخبارات چھاپے جاتے ہیں۔ تجسس، تلاش، کھوج، جستجو۔ تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا۔ تقویت، طاقت۔ رجحان، توجہ، رغبت۔ شرمندہ تعبیر ہونا یعنی پوری ہو جانا، کوئی خواہش آپ کی عملی شکل مل جانا، اس کو خواب پورا ہونا۔ شہرت کو پر لگنا، بہت جلدی مشہور ہو جانا۔ کھوج لگانا، ڈھونڈنا، پتہ چلانا۔ مساوی، برابر اور ناقابل یقین، جس پر یقین نہ کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ الفاظ معنی آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سبق میں جو الفاظ آپ کو مشکل لگیں ان کو انڈر لائن کریں اور ان کے معنی لغت میں تلاش کیجئے، ان کو زبانی یاد کریں، اور روزانہ ان میں سے 5 مشکل الفاظ یا 10 مشکل الفاظ کی املا تیار کرتے رہا کیجئے اور ان کو گھر میں کسی کو بھی املا دیتے رہیں۔ خلاصے کے اہم نکات۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ پہلے بھی سبق پڑھاتے ہوئے میں آپ کو خلاصے کے متعلق بتا چکی ہوں کہ خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہیں کہ خلاصے میں تمام اہم نکات کا ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر ضروری باتیں، غیر اہم باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی بھی سبق یا نظم کا 1/3 حصہ 1/3 جسے آپ کہتے ہیں، خلاصے کے طور پر لکھنا چاہیے۔ مثالیں، غیر ضروری واقعات، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی سبق کے جو اہم نکات ہیں ان کو تحریر کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں: پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش، امریکی اخبار کی رائے، رائٹ برادران کی ہمت و کوشش، ولبر رائٹ اور آرول رائٹ کی پیدائش، ان کے اندر مطالعے کی خواہش اور شوق، کھلونا ہیلی کاپٹر، رائٹ برادران کے مسلسل تجربات، پہلی پرواز، رائٹ برادران کی شہرت، ان کی وفات اور میوزیم میں جہاز کی موجودگی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تمام نکات جو ہیں اس کے سبق کے، وہ اہم نکات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں۔ جب آپ سبق پڑھیں گی تو ساتھ ساتھ یہ نکات آپ مد نظر رکھتی جائیں کہ ہمیں کس طرح خلاصے کو لکھنا ہے۔ ضمنیہ کام کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے الفاظ معنی آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور مشکل الفاظ کی املا یاد کریں، تیار کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو ضمنیہ کام ہے آپ کا، سبق کی مشق کے MCQs اور درست غلط جملے کتاب پر کرنے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ مشق میں دیے گئے سوال جواب کاپی پر تحریر کیجئے، لکھیے۔ اب یہ آپ کی تفہیم بھی کہلاتی ہے۔ جب کوئی بھی سبق یا نظم یا اقتباس، عبارت جب آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں آخر میں دیے گئے جو بھی سوالات ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ اسی طرح اس سبق کو بھی آپ جب اچھی طرح سے پڑھ لیں گی، سمجھ لیں گی، تو پھر یہ سوالات جو مشق میں دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کہ محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ محاورات آپ کی مشق میں دیے گئے ہیں سبق میں۔ ہاتھ دھو بیٹھنا، پر لگ جانا، سروکار، شرمندہ تعبیر ہونا، حیرت میں ڈالنا، برق رفتار۔ یہ تمام جو الفاظ و محاورات ہیں ان کے معنی آپ ابھی دیکھ چکی ہیں۔ ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور آخری کام آپ کا یہ ہے کہ خلاصے کے اہم نکات کی مدد سے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔